سورہ البلد، سورہ بلد، صفحہ نمبر 783، 783۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بامحاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں کچھ ترجمہ یوں ہے: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ہمیں اس شہر مکہ کی قسم، اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور باپ یعنی آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔ کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا۔ کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یہ چیزیں بھی دیں، اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے، مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن کو چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیم رشتہ دار کو یا فقیر خاکسار کو۔ پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ یہی لوگ
صاحب سعادت ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورۃ البلد کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہی ہے۔ اس سورت میں جو اللہ نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے وہ تقریباً 3 حصوں پر منحصر ہے۔ پہلا، درمیانہ اور آخری۔ پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شہر مکہ کی قسم۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اللہ جب قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مقصد توجہ دلانا اور اپنی بات کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس شہر مکہ کی قسم، حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے، اسی طرح پوری جتنی بھی زمین ہے اس دنیا میں سب سے افضل جگہ مکہ المکرمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی جگہ پیدا فرمایا، یعنی آپ بھی اعلیٰ و افضل، اور وہ مقام جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، وہ شہر جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، وہ بھی اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے اور برتر بھی ہے۔ اور اس کو ھذا البلد الامین بھی کہا ہے کہ یہ شہر امن والا ہے، لیکن یہاں لفظ جو قرآن نے کہا وہ اور انداز میں کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں مکہ کے شہر کی قسم، آپ بھی تو اسی شہر میں رہتے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بھی اسی شہر میں رہتے ہو۔ یہ محبت بھرا جملہ ہے کہ جس طرح مکہ اعلیٰ ہے اس طرح آپ بھی تو رہتے ہو، لہٰذا آپ بھی بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آگے فرمایا کہ باپ اور اس کی اولاد کی قسم۔ باپ سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد یہاں قیامت تک آنے والے نسل انسانی ہے۔ یہ بتا کر کہا کہ کیا ہم نے آپ کو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے آپ کو تکلیف میں، تکلیف کی حالت میں پیدا کیا۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے، پہلے ماں کا پیٹ، پھر پیدائش کا مرحلہ، پھر دودھ کا مرحلہ، پھر زندگی بڑھتی گئی، اس طریقے کا مرحلہ۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جانوروں کو بھی اس قسم کی تکلیف ہوتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اس سے روز محشر کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ روز محشر قیامت کے روز وہ جانور جنہوں نے اپنے دوسرے جانوروں کو، جو کمزور جانور ہیں، ان کو مارا تھا، ان سے سینگ لڑائے تھے، تو ان کا بدلہ بھی ان کو قیامت کے دن جو چھوٹے جانور ہیں ان کو دیا جائے گا۔ لیکن عمومی طور پر کلہم جو ہے حساب و کتاب صرف انسانوں کا ہوگا، جنات کا بھی ہوگا، یہ بھی لکھا ہے، لیکن عام طور پر جو جانور ہیں ان کا حساب و کتاب انسانوں کی طرح نہیں ہوگا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہ بھی خیال رکھتا ہے جناب ہم میں تو بڑی طاقت ہے، اور اس دور کے لوگ بڑے طاقتور تھے،
انہیں اپنی طاقت پر بھی گمان تھا، شباب پر بھی بڑا غرور تھا کہ ہم ہیں، ہمارے جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا، ہم نے اتنے پیسے دھن دولت لٹا دیا، لیکن رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکا نہیں، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اللہ نے کچھ احسانات بتائے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، ہم نے آپ کی 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ اب اس پر بھی تشریح لکھی ہے علماء مفسرین نے کہ آنکھ کو اللہ تبارک و تعالی نے جس جگہ رکھا ہے، اوپر بھی جو ہڈی نما جگہ ہے یہ بھی حفاظت کے لیے ہے، اور نیچے بھی ایک دائرہ کار ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، اور پھر حفاظت کے لیے اوپر جو پلکیں بنائی ہیں، ان پلکوں سے بھی اندر تاکہ مٹی نہ آئے، اس طرح سائڈوں سے بھی مٹی نہ آئے، اور جو اندر ایک مخصوص نقطہ ہے اس سے جو ہے وہ روشنی پیدا ہوتی ہے۔